الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء کرام اور برادران اسلام، یہ مجلس بہت مبارک ہے. قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے روحانی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو دنیا بنائی، ایک روحانی دنیا اور ایک مادی دنیا. مادی دنیا میں تو اللہ نے کتنا انتظام فرمایا. دیکھو، زمین پیدا کی اور زمین کے اندر سے انسان کی بدن کی ضرورت کی ساری چیزیں رکھ دی. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ نے فرمایا کہ زمین کو میں نے دسترخوان بنایا. اب دسترخوان پر کیا ہوتا ہے؟ روٹی ہے، سالن ہے، پانی ہے، چٹاکے ہے. تو مادی دنیا کے لیے کتنا لمبا نظام. زمین سے کپڑے نکلتے ہیں، فرنیچر نکلتا ہے، پتھر نکلتے ہیں. پوری دنیا کی رونق زمین سے نکلتی ہے. پانی زمین میں جاتا ہے اور یہ پانی رونق بن کے باہر آتا ہے، پھل بن کے، بادام بن کے، پستہ بن کے. اللہ کی قدرت دیکھو. یہاں تک کہ شوق بھی، انسان شوقیات کی زندگی بھی زمین سے پوری کرتا ہے. رنگ رنگ کے پھول، رنگ رنگ کے پھل، الگ ذائقے، شوقیات کی چیزیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ مادی دنیا ہے، لیکن اصل دنیا روحانی ہے. تو جیسے پیٹ کے لیے زمین پیدا کی، انسان کی روح کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے قرآن. یہ سارے انسانوں کے لیے. پانی خالی مسلمانوں کے لیے، روٹی خالی مسلمانوں کے لیے. پانی اور روٹی سب کے لیے ہے. عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی مشترک سرمایہ ہے. اسی طرح قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے. تو کتنی مبارک مجلس. ایک عالمی سطح کے انسانوں کے لیے قرآن کریم جو اللہ نے اتارا، روحانی غذا، جس سے انسان بنے، قیمتی بنے. ورنہ گوشت کا لوتھڑا ہے 6 فٹ کا، جیا اور دفن کر دیا. لیکن اس کی روحانی ترقی کے لیے تو جیسے مادیات میں شوقیات رکھی، ہر چیز قرآن میں ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے مستحب، واجب، فرائض، عقائد، کوئی چیز چھوڑی نہیں. ساری قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ محسوس نفع نقصان تو جانور بھی سمجھتا ہے. تو بکری کے سامنے گوشت ڈالو تو نہیں کھائے گی کہ میری غذا نہیں ہے، لیکن شیر کے سامنے رکھو تو کھا لے گا. اگر بکری کے سامنے مٹی رکھو گے تو منہ مول لے گی، وہ جانتا ہے کہ اس پہ میرا نقصان ہے. تو محسوس چیز ہے جو آنکھ سے نظر آوے، ہاتھ سے پکڑی جائے، اس کا نفع نقصان تو جانور بھی جانتا ہے. لیکن انسان بولتا ہے، کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کا نفع نقصان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. چلو میں گالی بولا، کیا نقصان نظر آتا ہی نہیں. سبحان اللہ بولا، اس کا کیا فائدہ، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے، جہاں انسان کی عقل نفع نقصان کی تمیز نہیں کر سکتی ہے، قرآن ہم کو 24 گھنٹہ ہم جو بولتے ہیں، کرتے، اس کا نفع نقصان بتلا رہا ہے. کتنی بڑی بات اس کی مجلس ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ بولے تملا المیزان. قرآن نے بتایا کہ سبحان اللہ بولو گے تو مرنے کے بعد اتنی جنت ملے گی کہ دنیا ناکافی ہے صرف سبحان اللہ کی جنت کے لیے، تنگ پڑے.
حدیث میں ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ، اللہ کو دھیان میں رکھ کے کوئی بولتا ہے تو ایک بولی ہے، لیکن اس کا نفع بتایا کیا کہ اگر اس کا نعمتوں کی جگہ رکھی جائے تو آسمان اور زمین تنگ ہو جائے۔ تو آدمی جو کرتا ہے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا نفع ہم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو وہی بتاتی ہے، چاہے مطلوب چاہے غیر مطلوب، اس میں کتنا نفع ہے۔ ایک بیوہ کا کام کر دیا، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا، ایک کام ہے، اس کا نفع نقصان کیا نظر آ رہا ہے؟ جو ہم بولے جو ہم کرے اس کا نفع نقصان قرآن بتائے کتنی بڑی بات۔ اور پوری دنیا کو نقصان سے بچنا ہے، پوری دنیا کو نفع حاصل کرنا ہے، تو عالم کے لیے جیسے پانی، اس طرح سب کے لیے قرآن ہے۔ تو روحانی قرآن وہی جو نفع نقصان اعمال کا بتاوے، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے آنے کے بعد انسانوں کو کیا ہے زندہ کیا۔ قرآن میں اومن کان میتا فاحییناه جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ نزول قرآن سے پہلے جیتے تھے انسان مردہ تھا، تو قرآن نے ہم کو کیا دیا؟ قرآن کے لئے حیات دی، اصلی زندگی۔ ورنہ زندہ تو سب ہے، لیکن اصلی زندگی قرآن دے، جینے کی مزہ، حیات طیبہ قرآن میں ہے۔ اومن کان میتا، تم تو مردہ تھے تو کیسے قبرستان میں تھوڑے تھے اور قرآن کے بعد اٹھ کے بعد بستی میں آئے؟ ٹھیس تھے لیکن حقیقی زندگی سے مردہ تھے، سکون والی زندگی سے مردہ تھے، اللہ کی رضا والی زندگی سے مردہ تھے۔ پاور تو ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ دونوں برابر لگتا ہے، اس کے ساتھ بلب لگانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں پاور ختم ہے نہیں، اس میں پاور ہے، ورنہ دیکھنے میں برابر ہے نہیں۔ تو دو انسان ہے، آپ کو یہ اچھا لگے گا ابو لہب کی شکل بہت خوبصورت تھی لیکن ایسا تھا جیسے پاور ختم ہو گیا، سیل جل گیا، دونوں برابر تھے۔ قرآن پاور بھرتی ہے، دو بتیاں ہیں، دونوں میں تین تین سیل ہے، وہ ایک جلتا ہے ایک نہیں جلتا ہے، یہ کیوں جلتی ہے کیوں نہیں جلتی ہے؟ یہ مردہ ہے جاندار ہے، اس میں بھی سیل ہے تین، اس میں بھی سیل ہے، یہ مردہ سیل ہے اور یہ زندہ سیل ہے۔ قرآن سے ٹچ ہونے کے بعد، قرآن اترنے کے بعد انسانیت کی صحیح پرسکون زندگی ملتی ہے، حیات طیبہ۔ قرآن نے کہا کہ تم مردہ تھے، ہم نے تم کو زندہ کیا اور تم کو وہ روشنی دی حیات کی کہ اس روشنی میں تم چلتے ہو، دوسرے بھی چلتے، اندھیروں میں چلتے، ٹکرا رہے زندگی کے گلیوں میں۔ تو ایک تو قرآن نے ہم کو کیا دی؟ حیات۔ سب سے بڑی نعمت دوسرے نمبر پر دی باہمی محبت۔ اسلام کے آنے سے پہلے آپس میں دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی، ختم کر دی قرآن نے۔ جو بھی قرآن سے تعلق لگائے گا اس کی زندگی سے عداوت ختم، دشمنی ختم، محبت پیدا ہوگی جو بڑی قیمتی ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ آسمان اور زمین بھر کے کوئی سونا خرچ کرے تو بھی دو آدمیوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض، آیت ہے نہیں، اگر تم زمین میں اور آسمان میں جتنا اتنا خرچ، ما الفت بین قلوبہم، جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہو تم، قرآن جوڑ پیدا کرے گا۔ اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کسی کا جانور پانی کی پنگت پر جانے سے پہلے آگے نکل جائے تو پیچھے والا ان سے لڑتا تھا کہ تو کیوں مجھ سے آگے نکل گیا؟ کہیں پہ مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں لبے جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، بات بات پہ تلوار، بات بات پہ گالی۔ قرآن کے آنے سے پہلے کا پس منظر سامنے رکھے تو پتہ چلے کتنی بڑی نعمت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ لمبی تاریخ ہے زمانے جاہلیت کی، اٹھا کے دیکھو، ایک لفظ جہالت۔ اگر دو آدمی لڑے تو کبھی کوئی سلجھائے تو سلجھے ہی نہ۔ او بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، سری جس میں انہوں نے حاجی گواہ دی۔ دو قبیلے تھے، 50 سال تک لڑے، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا، وہ کرشمہ ایک اپنی جہالت کا تھا۔ وہ ملک دولت کے لیے نہیں لڑتے تھے، جاہل تھے، جاہل، جہالت کی بنیاد کے اوپر وہ لڑتے تھے اور بے قیمت تھے۔ تو سب سے بڑی بخشش کیا ہے؟ ایک دوسرے نمبر پر پہلے تو صحیح حیات دی، صحیح زندگی دی قرآن نے،
اور دوسرے نمبر پر آپس میں محبتیں دی. جو قرآن کا علوم جتنا اتارے گا جتنا تعلق دور دور تک اس کے دل میں محبتیں ہوگی. قرآن محبت پیدا کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر قرآن نے فرمایا کنتم علی صفا حفرۃ من النار فانقذکم منکم. قرآن فرماتا ہے کہ تم تو دھگدھگتی آگ کی کھائی کے کنارے پر کھڑے تھے انسانوں. یعنی قرآن کی علم نہیں تھا تو ان کے اعمال اس کو دنیا میں جہنم بنا دیتا. قرآن کہتا ہے قرآن کے نزول کے وقت کو ایسی کھائی نہیں تھی آگ کی کہ جہاں انسان کھڑے تھے نا پھر قرآن نے جبریل نے پکڑ کے پھینکا ادھر. نہیں جہالت کے کنارے پر تھے. قرآن سے جاہل تھے تم، اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے. اللہ کی ذات سے کتنے جاہل تھے جانتے ہو؟ زمانہ جاہلیت میں رواج ہی نہیں تھا کہ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ہر گلی میں جو بڑا اس کا رب، جس کھڑکی میں جس گلی میں کوئی بڑا آدمی اس کا رب. کوئی ضرورت پڑے تو ان کے سامنے عاجزی کرے. اتخذوا اربابا من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کے گلی گلی میں رب بنا کے لوگ بیٹھے تھے. کوئی بھی ضرورت بھی ان کے پاس جا کے مانگتے تھے. قرآن نے ایک لفظ میں رشتہ کاٹ کے رکھ دیا انسانوں سے، نے اللہ سے جوڑ دیا. ادعونی استجب لکم. ادعونی، ارے ان سے کیوں مانگتے ہو؟ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. دیکھو انسانوں سے رب سے رشتہ کاٹ دیا اور آزادی دی. کتنی بڑی غلامی تھی. اپنی محتاجگی میں کسی کے سامنے دست درازی، کتنی بڑی غلامی. تو قرآن نے اس کو ایک آیت میں کاٹ کے رکھ دیا. ارباب سب کٹ کے رہ گئے. ارباب مانے اپنی قوم کے جو بڑے وہ ان کا رب، ان کے سامنے بچار عاجزی کرے، نیاز مندی کرے، اپنی حاجات مانگے. قرآن نے اتنا کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. بس اتنے آیت نے کاٹ دیا رشتہ. قرآن پڑھو، عمیق مطالعہ کرو. ابھی جو ہم کو حالات نظر آتے ہیں نہیں، قرآن کے اندر ہم مطالعہ کرے تو یہ تو کچرا لگے، چائے ناشتہ لگے. ایسے حالات قرآن میں دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا؟ حکومت نے ڈالا نہیں، نہ مروت تھا نہیں. ابھی کوئی حضرت جی کو آگ میں ڈال دے پکڑ کے گوفر میں، تو ابھی تو خالی ووٹوں کی جگہ رہے کہ اس نے EVM نے، اس مشین نے اتنا لے لیا، اس نے اتنا لیا، اس نے اتنا لے لیا. فرعون نے ایسے تخت بنائے تھے کہ لمبے لمبے کھوٹے تھے اس میں. ان کی ذرا بھی کوئی مخالفت کر رہا تو پکڑ کے دبا دیتا تھا اندر. قرآن میں ہے جو لوتاد نیکوں والا فرعون. تو قرآن کا مطالعہ کرو تو پوری دنیا آپ کو کیا لگے گا؟ چڑ بوڑ، ایک چنے کا دانہ. لیکن ہم نے قرآن کا ایسا مطالعہ کیا ہی نہیں. صرف کوئی مر جائے تو آسانی سے اس کی روح نکلے تو یاسین شریف پڑھ لینے کی بس. آسانی سے مرنے کے لیے قرآن کریم نہیں اترا. جبریل علیہ السلام 23 سال آئے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عرصہ سے چکر لگانا نہ پھر جانا نہ پھر آنا، 23 سال تک خالی یاسین پڑھنے کے لیے مرنے والے کے پاس. یا کوئی مکان بنائے تو افتتاح کے لیے، یا کوئی دکان قائم کرے تو برکت کے لیے. انسان بنانے کے لیے قرآن تو اترا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے قرآن تو اترا ہے 23 سال تک. لیکن ہم نے قرآن کو محدود کر دیا اس کی منفعت کو. اور دوسری ہماری نادانی ہے کہ ہم نے کہا کہ تو ہمارا قرآن سب کا ہے، سب کا ہے. پہلے ایک ویکلی نکلتی تھی الجمعیت اردو، بہت پہلے میرے نام بھی آتی تھی. اس کے سرے ورق کا بھی بہت اچھا مضمون آتا تھا. ایک دفعہ آیا کہ قرآن کریم تو گھنٹہ گھر کا چوراہے کا گھنٹہ گھر ہے. چوراہے کا گھنٹہ گھر. تو میں سوچا یہ کا چوراہے کا گھنٹہ گھر، یعنی چوراہے کا جو ٹاور ہوتا ہے اور وہ ایک دم صحیح وقت بتاتا ہے، ذرا بھی اس میں 1 منٹ کے آگے پیچھے ہوتا نہیں کانٹا. تو ہر انسان آتے جاتے اپنی گھڑی دیکھتا ہے کہ میری گھڑی میں 12 بجے ہے، اور ٹاور میں تو 3 منٹ کم ہے تو 3 منٹ کم کرے گا. وہ اپنی گھڑی کو ان سے ملائے گا. اپنی گھڑی پر اعتماد نہیں، ان پر ہے. کیوں؟ اس نے 1 منٹ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا. اب کوئی یوں نہیں سوچتا ہے کہ اس کا انجینئر چائنا کا تھا کہ کوئی انڈین تھا کہ کسی اور ملک کا تھا، امریکن تھا. اس کو اتنا یقین کہ صحیح ٹائم دکھاتا ہے، اپنی گھڑی ملا لیتا ہے آتے جاتے. اسی طرح قرآن عالم کے انسانوں کے لیے گھنٹہ گھر ہے، لیکن ہم نے ہماری نادانی سے اس کو یوں کہا کہ مسلمانوں کا قرآن، یہ ہماری نادانی ہے. اور صرف اپنوں میں ہم نے محنت کی، اور وہ بھی خالی تلاوت کے درجے میں.
یہ تو گنتاگر ہے کہ ہر انسان اپنی انسانیت کی گھڑی ملائے کہ میں بولتا ہوں، ذرا یہ ٹاور میں دیکھو میری بولے اس کے مطابق ہے۔ قرآن تو یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بولنا، میں تو رانگ بولتا ہوں، قرآن سے گھڑی ملاوے۔ میری آنکھ کیا دیکھتی ہے، غلط دیکھتے کہ صحیح دیکھتے؟ قرآن نے دیو کل للمؤمنین یغض من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو آنکھیں نیچی رکھے، میں تو اونچی اونچی رکھتا ہوں، گھڑی ملا لے۔ اپنے پورے بدن کو ملانے کے لیے گھنٹاگر ہے، لیکن ہم نے اس کو محدود کس پہ کر دیا؟ صرف قرات بس، اور صرف تلاوت۔ دکان کی افتتاح کے لیے یہ شیطانی حربہ ہے۔ برکت کے لیے قرآن صرف نہیں اترا، انسان اور زندگی بنانے کے لیے اترا۔ ہم تو خالی برکت میں محدود کر دیا۔ جنت لینے کے لیے، اللہ کی رضا لینے کے لیے، آخرت لینے کے لیے، یہ کتنا مبارک ہے سینہ جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں لیا، جو انسانوں کی انسانیت بناتا ہے۔ انسانوں کی انسانیت قرآن کریم کے اندر آپ مطالعہ کرو گہرا، تو ایسی قوم ہے جو آج کی علمی ترقی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ مادی علوم عصریہ کی جو ترقی ہے، یہ موبائل کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ، ڈیجیٹل کا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اتنی ترقی پر وہ قومیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ چلو دنیا میں اور دیکھو کیسی قومیں تھیں، ان کے پاس کیا کیا علم تھا، ان کو اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر ناز تھا، وہ اپنی حرفت اور صنعت میں نمایاں تھی، لیکن باوجود اتنے سارے ترقی کے اسباب کے، جب ہلاکت کے اسباب اس میں جمع ہو گئے، برباد ہونے کے، ہلاکت کے اس کے اندر صفات جمع ہو گئی جو قرآن نے بتائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکی۔ قوم سبا کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، آج کے کلچر کی کیا ترقی، آج کے ایگریکلچر کی کیا ترقی، کھیتی کی لائن کی کیا پرگتی۔ قوم سبا کو دیکھو، قرآن میں تذکرہ ہے، اردو القرآن میں اس کو معلوم کرو، پتہ چلے گا۔ لیکن ہلاکت کا سبب جب اس قوم کے اندر اجتماعی جمع ہو گیا تو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ چاہے کتنی لشکری طاقت ہو، کتنی سامان کی طاقت ہو، لیکن قرآن جگہ جگہ بھرواتا ہے کہ کلن اہلکناہم کلن اخذنا فکلن اخذناہ بذنوبہم۔ قرآن کہہ رہے کہ ہر ایک کو اس کی نافرمانی پر بھی ہم نے پکڑا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے اپنی لشکری طاقت پر، اپنی خود کی طاقت پر گھمنڈ میں کہا کہ ہم سے بڑھ کے طاقت کسی کی نہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ قرآن نے فرمایا کہ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ہم کو بنایا اس کی طاقت ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن گھمنڈ میں آئی تو قرآن فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ لمبی بات ہے، استکبار، گھمنڈ کہ میں بس، میری طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں، میری سوچ جیسی کسی کی سوچ نہیں۔ اس استکبار جب کسی میں جمع ہوتا ہے تو ہلاکت کے بادل منڈلاتے ہیں، اس کا قدم، اس کی فکر، اس کی سوچ ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم کے اندر ظلم جمع ہو جاتا ہے، کسی بھی لائن کا ظلم، تو قرآن میں فرما رہا ہے وَأَهْلَكْنَاهُمْ كُلًّا أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ۔ قرآن میں ایسا ہے وَأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے ایک ایک بستی کو جب ظلم پائی تو ایک دم ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو دیکھو استکبار، گھمنڈ، ظلم، یہ تباہی کے اسباب قرآن نے گن گن کے بتائے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا۔ قرآن نے کہا کہ یہ دنیا میں نے بنائی، اس کا اصل مدار امن پر، سکون پر ہے، امن پر، سکون پر ہے، اور امن اور سکون کو باقی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے امن سکون کی زندگی بتائی۔ لیکن اگر کوئی فساد کرے گا اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ فساد مانے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے میں یوز کرے، یہ اللہ کے امن سکون کے نظام کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے۔ تو ظلم جمع ہو جاوے، گھمنڈ جمع ہو جاوے، فساد جمع ہو جاوے، قرآن ایک ایک صفت بتلاتا ہے، یہ تباہی کے سبب ہے، پھر کوئی لشکری طاقت اس کو نہیں بتا سکے گی۔
اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں، یہ سبب جمع ہونے کے بعد۔ اسی طرح بے دھڑک اپنی دی ہوئی نعمت کو، مال دولت کو اللہ کی رضا کے بجائے تعیش میں یوز کرنے لگے، تعیش میں استعمال کرنے لگے۔ قرآن فرماتا کہ قرآن یوں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بے دھڑک گناہ کیے، جن لوگوں نے بے دھڑک گناہ کیے وہ ہماری پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ ترجمہ ہے، آیت دماغ میں آتی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا، قرآن فرماتا ہے کہ جو دھڑا دھڑ تعیش کرتے ہیں، ایش کرتے ہیں، وہ اس چکر میں ہے کہ ہم سے چھٹک سکتے ہیں، وہ ہم سے چھٹک نہیں سکتے ہیں، وہ ہم ان کو پکڑیں گے۔ یہ ایسے اسباب ذکر کے، ہلاکت کے، کامیابی کے، اور سب سے بڑی کامیابی مرنے کے بعد کی دائمی کامیابی، دنیا کے سارے عیش و عشرت کے نقشے جمع ہو جائے، قرآن کہتا ہے، لیکن تمہارے پاس وہ اسباب اور وہ صفات نہیں جو قرآن نے کامیابی کے بتائے، تو تھوڑی دیر کے لیے عیش تو ہے، ہمیشہ کی ناکامی مرنے کے بعد۔ تو وہ قرآن جس کی مجلس ہم یہاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں اس قرآن کریم کو جمائے، اور اس قرآن کا جو بنیادی نصب العین ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں مستحضر رکھے، اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو حیات طیبہ نصیب فرمائے، اور ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ قرآن کریم کے اندر جو تو نے تیری رضا کے اسباب بتائے بالواسطہ بلا واسطہ ہم کو الہام فرما، اور مسلمان قوموں کو اس کی وجہ سے اور ساری قوموں کو اس کی وجہ سے عروج نصیب فرما۔ یہ مجلس مختصر ہے، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ آدمی جو ارادہ رکھتا ہے نا اس ارادے سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ وہ ارادے پورا کرتا ہے۔ تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم ارادے کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس سے عالمی انقلاب آوے، ہندوستان کے مسلمانوں کی مساجد کی، مدارس کی حفاظت ہو، ان کی شخصیات کی حفاظت ہو، ان کے شاعر کی حفاظت ہو، اس کی برکت سے، اس کے توسل سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔